الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلهم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت باعظمت درس قرآن کی پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہزارہا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب صاحب نونات نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج درس قرآن کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بھی یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اسٹیج پر رونق معزز اور محترم علماء اکرام و مشائخ اعظام اور اس مسجد کے سابقہ امام اور موجودہ امام اور تمام حضرات اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ عظیم الشان سعادت حاصل کی۔ یہ شرف کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، جس کی قسمت جاگتی ہے تو اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف میں لگ جاتا ہے، اور جس کی بدبختی اور بدقسمتی آتی ہے تو وہ اللہ والوں سے دشمنی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مسجد کی انتظامیہ اور اس مسجد کی امام صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ویسے بھی ہر مہینے درس قرآن کی یہ نشست ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عنوان آج خصوصی طور پر مجھے حکم دیا گیا ہے تو یہ ہم سب کے لیے باعث شرف بات ہے۔ پچھلے درس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اس آیت مبارکہ پر اختصار کے ساتھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی تھی، اور بیچ میں چونکہ میری طبیعت ناساز تھی، میں اپنے علاقے گاؤں چلا گیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تو پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں، اور آج ہم نے اس سے اگلی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس پر گفتگو کرنی تھی، لیکن مجھے حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے جو عنوان سونپا ہے وہ اس سے تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ اسی مضمون کو لے کر میں اس عنوان کی طرف آؤں گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ یہ منافقین کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین کے اندر جو پہلی صفت تھی کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
کہ ایمان والوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ دعویٰ کرتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کی پہلی بددیانتی اور خیانت کو بیان کیا گیا، اور ان کی دوسری صفت اور دوسری ان کا عمل اور دوسری ان کی خیانت کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خادع یخادع مخادعتاً، یہ باب مفعلہ ہے، یہ طرفین کو چاہتا ہے، دونوں طرف سے فعل واقع ہو، لیکن چونکہ یہاں اس پر سیر اصل باس ہے تو یہ اپنے گمان میں چونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جس رب نے ان کو پیدا کیا، جس رب نے ان کو رزق دیا، جس رب نے ان کی ہر دنیاوی ضروریات کو پورا فرمایا، جو رب ان کی ہر سانس کی حفاظت کرتا ہے، جو رب ان کی راتوں کی تاریکیوں میں حفاظت فرماتا ہے، جس رب نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، تو منافقین کا حال یہ ہے، کھاتے بھی اسی رب کا ہیں، پہنتے بھی اسی رب کا ہیں، سب کچھ اسی رب کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، اور پھر دھوکہ بھی اسی رب کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ منافق کا حال ہے۔ منافق ہمیشہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور وہ اپنے گمان میں رب کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اگلے درس میں دھوکے کی تعریف اور اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کی جائے گی۔ اب یہ جو منافقین ہیں، آگے بھی جتنی 13 آیات میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، منافقین اول دور کے ہوں یا آخر دور کے ہوں، منافق ہی ہوتا ہے۔ اول دور میں ان کے لیے لفظ منافق استعمال ہوا، اب ان کے لیے ملحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ جو شخص جان بوجھ کر دین کے اندر فساد پیدا کرے، دین کے اندر داخل ہو کر دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کی صورت اختیار کر کے پھر دین ہی کو نقصان دے، پھر دین ہی کے خلاف وہ باتیں کرے اور اسی دین کو پھر کھوکھلا کرے، اس کو ملحد کہا جاتا ہے، اور اس کو مرتد بھی کہا جاتا ہے۔ مرتد کی تعریف آسان ہے، ملحد زیادہ نقصان دہ ہے۔ کافر کا عمل آسان ہے لیکن ملحد کا عمل زیادہ نقصان دہ ہے۔ کافر ہے، جو بات کرتا ہے ظاہر ہوتی ہے، اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، لیکن جو ظاہری دین کا لبادہ اوڑھ کر دین والوں کو نقصان دے اور دین کو کھوکھلا کرے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ کیا معاملہ ہوا ہے، تو یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک مثال دے کر پھر میں واپس اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس مثال کو بھی اختصار کرتا ہوں کہ ایک شخص شکار کے لیے گیا اور ناکام ہو کر واپس آتا تھا۔ جب بھی وہ شکار کرنے جاتا ناکام ہو جاتا۔ اس نے کہا ایسے تو شکار میرے ہاتھ میں کوئی نہیں آتا، میں اپنا لبادہ بدل دوں۔ تو اس نے سر پہ دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا اور نکلی داڑھی لگا لی، ہاتھ میں ایک لمبی تصویر رکھ لی، سر پہ اس نے چادر ڈال لی اور ایک صوفیوں والا لبادہ اوڑھ کر، صوفیوں والا لباس پہن کر اب وہ شکار کے لیے نکلا۔ آگے اس نے جا کر جالا لگایا۔ اب شکاری پرندے آئے، ان پرندوں نے دیکھا کہ یہاں دانا تو ڈالا ہوا ہے لیکن کوئی شکار نظر نہیں آتا۔ اس شخص کو دیکھا کہ یہ تو صوفیوں کے لباس میں ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، سر پہ امامہ اور چادر ہے، لباس بھی صوفیوں والا ہے، صورت بھی صوفیوں والی ہے، یہ تو کسی کو نقصان نہیں دیتے، یہ شکاری نظر تو نہیں آتا۔
اب وہ پرندے آ کر دانا چگنے کے لیے قریب آئے اس دانے کے. پھر دوبارہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہم دھوکے میں ہوں. ایک بار پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا. کہا کہ لگتا ہے یہ بڑا صوفی ہے اور ظاہری طور پر پاکیزہ لباس پہنا ہوا ہے, لبادہ اس کا بہت اچھا ہے, تو یہ شکار نہیں کرنے والا. تو پھر انہوں نے آ کر دانا چگنا شروع کیا. خیال پھر بھی یہی تھا کہیں دھوکہ نہ ہو جائے, لیکن بہرحال وہ آ کر دانے پہ لگ گئے, دانا چگنے لگے. جب وہ اپنے دانا چگنے میں محو ہو گئے تو اس کی جال میں وہ پھنس گئے اور انہوں نے پکڑ لیا. تو اب وہ پرندے اپنے آواز میں کہنے لگے کہ کاش تم اپنے شکاری بن کر آتے, پھر ہمیں شکار کرتے. ہم پرندے شکار ہونے کے لیے ہیں, لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ تم نے لبادہ بدل کر آئے ہو, لباس صوفیہ میں آئے ہو, اپنا لبادہ بدل کر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ تمہارا لباس صوفیوں والا تھا, صورت صوفیوں والی تھی, نیک پرہیزگار بن کر آئے تھے. جو نیک متقی ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, لیکن تم جس صورت میں آئے ہو یہ صوفیوں والا لباس تھا, ہم اس دھوکے میں آ گئے. اب ہمیں جو اللہ والے ہیں, جو صوفیاء ہیں, ان کے لبادے پر اعتماد ختم ہو گیا. آئندہ کہیں ہمارے ساتھیوں کو اس طرح کا شخص نظر آئے گا تو وہ سمجھے گا یہ بھی وہی ہیں جو شکاری ہوتے ہیں. تم شکاری بن کر آتے, ہمیں آ کر شکار کرتے, تو ہم جب دیکھتے کہ کیسے تم ہمیں شکار کرتے ہو. تم آئے ہو صوفیاء کے لباس میں, آئے تم متقیوں کے لباس میں, آئے ہو تم نیکوں کے لباس میں, اور پھر ہمیں شکار کیا ہے. یہ جو تمہاری دھوکہ دہی ہے, یہ اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ لبادہ بدل کر, لباس بدل کر. تو اب یہ جو اس دور کا ہمارا فتنہ ہے, جتنے بھی دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, وہ اگر اپنے حقیقت کے ساتھ سامنے آئیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ لبادہ مسلمانوں والا اڑتے ہیں. قرآن پاک یہی پڑھتے ہیں, حدیث پاک کو بھی اسی کو مانتے ہیں, نام بھی یہی لیتے ہیں, نمازیں بھی یہی ہیں, سارے عمل بھی یہی ہیں, ان کا سب کچھ ہے یہی. اور پھر اسی کے اندر لے کر اسی قرآن پاک میں تحریف, اسی حدیث پاک کے خلاف بات, جس رسول کا کلمہ پڑھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اسی رسول کے خلاف بات. یہ سب سے بڑی نقصان دہ بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہوا.